تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم. پورے مہینے یہ شوال کا مہینہ لگ چکا ہے، پورے مہینے میں آپ ایک ایک دو دو کر کے پورے مہینے میں رکھنے ہیں یہ روزے. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی ہے، تمام جگہ پر یہ حدیث مبارکہ ہے. تمام صحیح حدیث میں احادیث میں اس کا ذکر آئے ان 6 روزوں کے بارے میں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صاما رمضان وتبع ستۃ من شوال، کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، جس نے رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو کانا سیام من الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بھی تم میں سے کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ اس کو 10 گنا اجر دے گا. اب یہ روزے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ساتھ لگاتار روزے رکھتے ہیں. لگاتار اگر کسی کی قوت ہے تو رکھ لو، اچھی بات ہے، وہ رمضان کی عادت بنی ہوئی رہتی ہے. اگر کوئی لگاتار نہ رکھ پائے تو بتایا جاتا ہے اس کو چھوڑ چھوڑ کے رکھ لو، کیونکہ کمزوری آ جاتی ہے، اب دن گرمی کے بھی ہیں. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے جو رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہیں نا، قضا جن کی ہو گئی، جو پیریڈ کی وجہ سے یا بیماری کے سبب کی وجہ سے ہم نہیں رکھ پائے، تو پہلے وہ روزے رکھو، اس کے بعد ان کی قضا کرو. یہ نفلی عبادت ہے، اگر ہم نہیں بھی کریں گے نا تو کوئی گناہ نہیں ہے، رکھیں گے تو ثواب ہے. یہ نفلی عبادت ہے، جتنا تم کرو گے تو اتنا اللہ اجر دے گا. تو اس کو چھوڑ چھوڑ کے رکھ لو، چاہے 2 روزے ایک ساتھ رکھ لو، 2 دن کھانا کھا لو، پھر تیسرے دن رکھ لو، اس طریقے سے پورے مہینے میں روزے رکھ لو. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک ساتھ رکھنے ہیں کہ عیدی کے روزے. یہ عیدی کے روزے مطلب عید کے بعد کے جو روزے ہیں نا، عوام الناس نے اس کو عیدی کے روزے کر دیے. اور دوسری وجہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نظام بنانا تھا. کیسا نظام؟ کہ جب رمضان میں اب عید کے بعد شیطان کھول دیے جاتے ہیں. اب کی نمازیں دیکھ لو، 2 4 دن کی، اور اپنے رمضان کی عبادت دیکھ لو. پورے رمضان میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے محنت کرائی، اللہ کے فضل سے خوب سب نے روزے رکھے، قرآن پڑھے گئے گھروں میں، نماز عبادت تراویح، پورا دن عبادت سے گزرا، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور اب کی حالت اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت کمزور ہو گئے، فرض نمازیں بھی صحیح سے پڑھنے میں مشکل لگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 6 روزے اگر ہم یہ رکھیں گے شوال کے مہینے کے تو اللہ ہمیں آگے کو پورے سال روزے رکھنے کے ثواب دے گا. یعنی کہ ابھی عادت ہم نے وہ چھوڑی نہیں ہے، پھر دوبارہ سے روزے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ پھر رکھو. جب پھر رکھیں گے دوبارہ سے تو شیاطین ہم پر قبضہ نہیں کریں گے. ایک بالکل ہی چھوڑ دینا، جب روزہ رکھتا ہے انسان تو قرآن کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، نمازوں کی طرف بھی دل کرتا ہے، بھی آج روزے دار ہیں، آج نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو. اور جب بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا نا گھومنے پھرنے میں تو نماز بھی مشکل سے مل پاتی ہے. فرض نماز بھی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ غلط ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنا. ایک ہے کہ بھول سے سوتے رہ گئے، قضا ہو گئی، وہ چیز الگ ہو گئی، قضا ہو گئی تو بعد میں ادا کر لی. لیکن شادیوں میں، گھومنے پھرنے میں اگر کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو پردے کا اہتمام ہے. تو سب سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اتنا تو اہتمام سب کے گھر میں ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنی نماز ادا کی جائے. کتنی دیر لگ رہی ہے؟ مان لو عصر کا وقت ہے، اکثر شام کے وقت میں گھومے، 4 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے؟ باوضو رہو، نماز پڑھ لو عشاء. اور ان روزوں رکھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. جس کو گنجائش ہے تو رکھے، بہتر ہے کہ رکھ لے سارے کے سارے روزے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.